محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی وصرته خیر وسرا وشجرته خیر وشجرا أغصانها معتدلة وثمارها متهجرة مولده بمكة وهجرته بطيبة ألا بها ذكره وامتد منه صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة وقضى به بدع المدخولة وبينا به الأحكام المفصولة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلولين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات حاضرین گرامی منزلت اور سامعین معنی بصیرت، ارباب ولع و وضع اور صاحبان فہم و ذکا، ہم مسلسل عیسائے مبارکہ اور اس کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. اور ان ایام میں یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بعد پیغمبر جو اسلام کی دو تاریخیں شروع ہوئی. حقیقت کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو یہ دین کے جو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انسانیت کے لیے بھیجا تھا، وہ اسلام کہ جس کا پیغام ہی امن و امنیت تھا، وہ اسلام کے جو انسانیت سکھانے آیا تھا، وہ اسلام کے جو محبت پر کھیلنے آیا تھا، آج کائنات میں دہشت گردی کی علامت بنا ہوا ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت اس کے حقیقی وارثوں سے نہیں لی گئی، بلکہ وہ افراد کہ جو محض اصول اقتدار کی خاطر مصلحتاً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، انہیں اسلام کا ہیرو اور آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا. حالانکہ خدا نے قرآن میں بارہا یہ وضاحت کی کہ دین بھی اللہ بناتا ہے اور ہادیان دین بھی اللہ بناتا ہے. اور اللہ نے جب یہ کہا کہ ہمارا پسندیدہ دین
اسلام ہے، یہ دین کائنات میں صرف اسلام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا یا کوئی اور دین لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کے خدا کی بارگاہ میں گئے تو خدا کہتا ہے کہ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ بندوں کے بنائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرے گا، جو دین اس نے بنایا ہے اسی دین کو قبول کیا جائے گا۔ تو صاف سی اور موٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ جب بندوں کے بنائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتا تو بندوں کے بنائے ہوئے رہبر دین کو کیسے قبول کرے گا؟ جب دین اللہ بنائے گا تو ہادیان دین کو بھی اللہ بھیجے گا، رہبران دین کو بھی اللہ بھیجے گا۔ وہ کہ جو دین کا پیغام پہنچائیں گے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوں گے، اور ان کا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہوگا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ میں یہ اختلاف ہوا کہ جو بعد پیغمبر نبی کی جگہ پہ آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے، اور ایک فرقہ وہ تھا کہ جو یہ مان رہا ہے مسلسل کہ جو نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ آئیں گے ان کا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوں گے۔ اور یہاں سے دو تاریخیں شروع ہوئی جتنی توحید اہل بیت اطہار نے، دیکھیے ہمارے یہاں توحید کا ایک خدا کی معرفت کا ایک سیدھا سا ذریعہ اہل بیت اطہار ہے۔ اگر اہل بیت کے دروازے سے جائیں گے آپ تو اللہ صحیح آپ کو ملے گا۔ ایک سیدھا سا مکتب کا ہمارے اصول یہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں خدا تک پہنچائیں، یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے اتنے ہی دروازے ہیں بعدد انفاس الخلائق۔ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کی سانسیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں الطریق الی معرفت اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کی سانسیں ہیں۔ کسی بھی راستے سے جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ مل جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے مقصد میں کیا ہے؟ اہل بیت کے مکتب میں بس ایک ہی راستہ ہے خدا تک جانے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ امام معصوم فرماتے ہیں بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ، ہم تک ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، ہمارے ذریعے ہی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، ہمارے واسطے ہی سے خدا کی حقیقی معرفت کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر اہل بیت کے ذریعے سے خدا تک جائیں گے تبھی قل هو اللہ احد کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے جائیں گے تو کبھی اللہ کی ٹانگ جہنم میں نظر آئے گی، کبھی خدا تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اہل بیت کے علاوہ اللہ تک پہنچیں گے تو پھر اللہ ایسا ملے گا۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ذریعے، اور انہوں نے ہی توحید کو پہچنوایا اور پہنچایا اور لوگوں کو بتایا۔ اللہ کو ماننے میں جب بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی، اللہ کے وجود پہ دلائل دینے ہوئے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہوا تو اہل بیت اطہار نے بتایا اور ثابت کر کے دکھایا اور توحید پہنچائی۔ اسی لیے ہم یہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ جیسی توحید علی والوں کی ہے ایسی توحید کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے 14 ہمارے پاس ہیں، اگر ایک بھی کسی اور کے پاس ہوتا تو وہ پکا مشرک ہو جاتا۔ کمال تو یہی ہے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقی توحید ہے، حقیقت میں توحید یہی ہے۔ ہمارے پاس ایسے 14 رہنما ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سارے فرقے وہ ہیں کہ جو توحید میں تعدد کے قائل ہیں۔ میں یہاں یہ علمی بحثیں کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہ مقام ہے، میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ سیدھی سیدھی باتیں ایسی کروں جو آپ کے ذہنوں میں سیدھی اثر کریں اور آپ کے نقش دل پہ کندہ ہوں۔ اہل بیت اطہار نے اللہ کی صحیح معرفت کرائی، ورنہ کوئی بتانے والا نہیں تھا سادہ لوگ انسانوں کو کہ خدا ہے، اس کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ مثلا میں ایک سیدھی سی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مسلمانوں سے بغداد کا بازار بھرا ہوا ہے، سارے مسلمان ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ وہاں آ جاتا ہے ایک دہریہ کہ جو خدا کو نہیں مانتا، خدا پہ اعتقاد نہیں رکھتا، خدا پہ اعتماد نہیں رکھتا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں ہاں ہاں ہے۔
تو وہ کہتا ہے پھر میرے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب دے دو، میں تمہارے اللہ کا قائل ہو جاؤں گا اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے سوال کیا ہیں؟ کا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ تم کہتے ہو تمہارا اللہ ایک ہے، مگر اس کے باوجود کہتے ہو کہ وہ مشرق میں بھی ہے، وہ مغرب میں بھی ہے، وہ شمال میں بھی ہے، وہ جنوب میں بھی ہے، وہ اوپر بھی ہے، وہ نیچے بھی ہے۔ جب ایک چیز ہے تو وہ اتنی ساری جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سارے چپ ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پھر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، لیکن اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ بغیر کسی بنانے والے کے بنا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جب اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو تمہارا اللہ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی وہ کیا کر رہا ہے؟ جب وہ سوتا نہیں، وہ آرام نہیں کرتا، اسے اونگ نہیں آتی، تو اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ اب کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ میں امام، ان کا سن ہے 10 سال کا۔ کتنے سال کے ہیں؟ 10 سال کے، 10 سال کے ہیں، اور یہاں سارے مسلمان اب خاموش ہیں۔ اب وہ آگے بڑھا کہ جو خطیب منبر سنونی کا وارث تھا، وہ آگے بڑھا جو عالم علم لدنی کا وارث تھا، وہ آگے بڑھا جو کل ایمان کا بیٹا تھا، وہ آگے بڑھا جو بولتے ہوئے قرآن کا بیٹا تھا۔ امام نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، وہ چاروں سمتوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر دنیا کی کسی مثال سے سمجھاؤ تو کیا سمجھ جائے گا؟ اس نے کہا سمجھائیے۔ امام نے کہا چراغ لے کے آؤ۔ چراغ لایا گیا، چراغ کو روشن کیا گیا۔ امام نے کہا پتا چراغ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے۔ امام نے کہا پتا روشنی کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ امام نے کہا سوچ، جب یہ نور ہر طرف ہو سکتا ہے، وہ خدا جو کل نور ہے، وہ خدا وہ خدا کے جو نور ہی نور ہے، وہ ہر طرف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ پہلا سوال، اور یہیں پہ اس کا عقیدہ ڈگمگانے لگا۔ امام نے کہا کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اور اسے کسی نے نہیں بنایا، ایسی دنیا میں کوئی مثال ہے کہ سب کچھ اس سے بن رہا ہو اور وہ خود کسی سے نہ بنے؟ امام نے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا گن 10 تک۔ اس نے 10 تک گنتی گنی۔ امام نے کہا بتا 9 کس سے بنا؟ اس نے کہا 8 سے۔ امام نے کہا 8 کس سے بنا؟ اس نے کہا 7 سے۔ امام نے کہا 5 کس سے بنا؟ اس نے کہا 4 سے۔ امام نے کہا 2 کس سے بنا؟ اس نے کہا 1 سے۔ امام نے کہا یہ 1 کس سے بنا؟ اس نے کہا کسی سے نہیں۔ امام نے کہا جیسے تیرا 1 کسی سے نہیں بنا، ایسے ہی میرا 1 کسی سے نہیں بنا۔ جیسے تیرا 1 کسی سے نہیں بنا، ایسے ہی یہ 1 بھی کسی سے نہیں بنا۔ امام نے کہا کہ جیسے تیرا 1 کسی سے نہیں بنا، ایسے ہی ہمارا 1 بھی کسی سے نہیں بنا۔ اب تیسرا سوال بھی خطرناک ہے، اور امام نے جواب بھی ایسا ہی دیا جیسا اس کا سوال تھا۔ امام نے کہا میرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہ سوتا ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے۔ اب اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا اس وقت میرا اللہ 60 سال کے بوڑھے کو ایک 10 سال کے بچے سے ذلیل کرا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے خدا کی معرفت جو اہل بیت اطہار نے ہمیں دی ہے، اور یہ علم کے خزانے
ہمارے پاس ہیں اس لیے کہ ہم نے بعد پیغمبر نبی کے علوم کے وارثوں کو لیا اور ان کے دروازے تک پہنچے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ائمہ کے دور میں لوگ آئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے اور آ کے اہل بیت کے دربار میں خدا کے وجود پہ دلیل طلب کرتے تھے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور اس نے آنے کے بعد امام سے یہ کہا کہ میں بھی آپ کے اللہ کو نہیں مانتا، آپ یہ بتائیے کیا میرا کوئی خالق ہے، مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، ہمارے امام کی ائمہ کی خاصیت یہ تھی اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے ائمہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس سے بھی جس سے مذہب ملتا ہو، اس سے بھی جس سے مذہب نہ ملتا ہو، سب سے محبت و احترام کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ اسے امام نے بھگایا نہیں بلکہ کہا کہ بیٹھ جا۔ یہ امام کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو تو خود بخود بنا ہے یا تجھے کسی دوسرے نے بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، خود بخود تو نہیں بنا۔ امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کسی نے بنایا ہے۔ امام نے کہا پھر سوچ، جس نے تجھے بنایا ہے یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے۔ اگر تجھ جیسا ہوتا تو اس کے لیے بھی یہی خرابی لازم ہوتی کہ وہ اپنے بنانے کے لیے کسی دوسرے کے بنانے کا محتاج ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے۔ امام نے کہا سوچتا ہے، جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے۔ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ تجھے چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت، وہ بغیر پیروں کے قدیر ہے۔ تجھے اختیار کے لیے ہاتھوں کی ضرورت، وہ بغیر ہاتھوں کے مختار ہے۔ تو نہیں تھا، وہ تھا۔ تو نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا۔ جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا۔ اب اس نے سوچا، اب یہ تھوڑا سا ٹھٹک کے رہ گیا اور امام سے کہا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، مگر اگر مجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے تو یہ بتائیے کہ مجھے مجبور بنایا ہے یا مختار بنایا ہے۔ امام نے اسے کہا کہ اٹھ جا۔ یہ اٹھ گیا۔ امام نے کہا کہ میرے قریب آ۔ یہ قریب آیا۔ امام نے کہا کہ ایک پیر اٹھا۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ امام نے کہا کہ دوسرا اٹھا۔ اس نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھایا تو گر جاؤں گا۔ امام نے کہا سوچ لے، ایک اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے، دونوں نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے دونوں پیر نہ اٹھا سکے وہ مجبور ہوتا ہے، وہ جو دونوں پیر اٹھا لے وہ مختار ہوتا ہے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، خیبر کا معرکہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے رسول کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ، علی نے کمال کر دیا۔ کیا کیا؟ اپنی انگلیوں سے خیبر اٹھا لیا۔ نبی مسکرا کے کہہ رہے تھے تم علی کے ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں زمین سے اٹھے ہوئے پیر دیکھ رہا ہوں۔ علی کے زمین سے اٹھے ہوئے، علی کے، اچھا زمین، یہ آپ نے سن لیا اور واہ بھی کر دیا مولا کی محبت میں، لیکن اگر اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں تو انسان کے ذہن کی نسوں پہ ورم آ جائے کہ علی کس مختار کائنات کا نام ہے۔ اس زمین کے اندر حضرت نیوٹن نے لا آف گریویٹی کو، انہوں نے بھی اس کا اقتباس کیا اور اس نظریے کو کائنات کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نیوٹن نے، ہم حضرت نہیں کہہ سکتے، آپ بھی تو پتہ نہیں کس کس کو حضرت کہتے ہیں، تو کیا ان میں سب حضرت ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس نظریے کا انکشاف کیا اور ان کے، اب یہ ان کے بایوگرافرز میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا افسانہ ہے یا کیا ہے، کہ وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیب کا باغ تھا، سیب اوپر سے گرا زمین پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کیا ہے، کشش ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور انہوں نے ایک نظریے کا انکشاف کیا کہ جو چیز جتنی وزنی ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے زمین کی طرف کھینچ کے آتی ہے، جو چیز جتنی وزنی ہوگی وہ اتنی تیزی سے زمین کی طرف کھینچ کے آتی ہے۔ علی تنہا ہوا پہ نہیں ہے، بلکہ علی کی دو انگلیوں پہ باب خیبر بھی ہے، علی کی دو انگلیوں پہ باب خیبر بھی ہے، اور علی کے قدم کہاں ہے؟
हवा पर। अली के कदम कहाँ है? हवा पर। हाथों पे है खैबर कतर, अली के कदम है हवा पर। ये जमीन खींच नहीं रही, जमीन में तो कुव्वत कशिश है, जमीन में तो जाज़िबियत है, जमीन को तो खींचना चाहिए था, ये क्यों नहीं खींचा? एक शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि कहते हैं इस जमीन की कशिश का है ये असर, हर चीज खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर, फिर क्यों अली खड़े हैं हवा पर बकर पर? पूछो अगर जमीन से कहेगी कि अल हज़र, अरे खींचो अली को, इतनी कहा मुझ में ताब है, मैं हूँ तुराब और अली हूँ तुराब है। मैं हूँ तुराब, दिल बोलो जमीन बोली फलक बोलो, जब में है जिसका रोजा नारा हैदरी। तो हमने बाद पैगंबर उन्हें माना कि जो नबी के उलूम के वारिस थे। एक दिन और वो कौन है? मैंने एक दिन कुरान से आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने कहा कि सवाल करो, अहले जिक्र से पूछो। और आपका मौला मिंबर पे बैठ के कहता था सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो। अली के अलावा ये दावा किसी ने नहीं किया। अली मिंबर पे बैठ के कहते थे कि जो पूछना है मुझसे पूछो। अली बार बार कह रहे थे और मजमा सारा खामोश था। इतनी देर में अली के शागिर्द को जलाल आ गया और जिब्राइल मजमे से उठा और उठने के बाद कहा कि या अली ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? मौला ने ऊपर देखा, उसके बाद नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा और कहा अंता जिब्राइल, तू है जिब्राइल। जैसे ही अली ने ये कहा, अब जिब्राइल दरवाजे से नहीं गया बल्कि मस्जिद की छत से बाहर निकला। मैं कहूंगा जिब्राइल दरवाजे से क्यों नहीं गए? ये जो बैठे थे ये सारे मुनाफिक थे, अगर दरवाजे से जाता कह देते अली किसी को सिखा के लाया था, अली सिखा के लाया था। लिहाजा दरवाजे का इंतखाब नहीं किया, बाहर से निकले, छत से निकले। और ये कौन है? जिब्राइल। और अली ने क्या किया? डायरेक्ट नहीं कहा कि तू जिब्राइल है। एक ईसाई प्रोफेसर वो कहता है जब मैंने अली के इस मौजूदे को पढ़ा, मैंने जब अली के इस वाक़े को पढ़ा तो मैं ईमान ले आया। वो कहता है इसलिए कि मैंने फलसफे में पढ़ा था अल मलक जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा सिगल कल्ब वल खिंजीर। वो कहता है कि मैंने पढ़ रखा था कि फरिश्ता वो नूरी मखलूक है, वो जिस तरह का चाहे उस तरह का हो सकता है। वो चांद बन के चमक सकता है, वो सूरज बन के दमक सकता है, वो सितारा बन के झलक सकता है, वो डाली बन के लचक सकता है, वो परिंदा बन सकता है, वो मछली बन सकता है, वो चूंटी बन सकता है। वो कहता है जब जिब्राइल ने कहा कि जिब्राइल कहाँ है, अली ने ऊपर देखा, अली की नजरें वहां तक गई जहां के बाद जिब्राइल के पर चल रहे थे। अली ने जब ऊपर देखा नजरें वहां तक गई कि जहां जाने से जिब्राइल के पर चल रहे थे। अली ने फिर जमीन में देखा कि कहीं दरियाओं में तो नहीं है, कहीं मछली बन के तो नहीं तैर रहा, कहीं मछली के मुंह में तो नहीं है। फिर उसके बाद दाएं देखा तो पहाड़ की खोह में देखा, कहीं किसी पहाड़ में तो नहीं छिपा हुआ, कहीं परिंदा तो नहीं बना हुआ। एक लम्हे में अली ने सारी कायनात का जायजा लिया और कहा तू जिब्राइल है, तू जिब्राइल है। वो ईसाई प्रोफेसर कहता है ईसाइयों अपने उलूम को दफन कर दो और आज के बाद मेरे मोहम्मद को जाहिल न कहना, इसलिए कि जिसका वजीर ऐसा है उसका अमीर कैसा होगा। जिसके वजीर के उलूम का ये आलम है उस मोहम्मद की तालीम का क्या आलम होगा। अली मौला, अली मौला, सभी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, फरिश्ते आसमान पर बोले, अली मौला, अली मौला, अज़ादर आसमान पर बोले, अली मौला, अली मौला, लगे जब है नबी नारो, अली मौला, अली मौला।
آپ سمجھ رہے ہیں اس نظریے نے بھی اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام ہے محمد، اور اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی، جسے جو علی جیسے عالم کو تربیت دے اس استاد کو محمد کہتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں پیغمبر اسلام، اور آج اس نظریے نے بہت نقصان پہنچایا ہے عالم اسلام کو۔ دیکھیے یہ جو دو تاریخیں میں مسلسل کہہ رہا ہوں پیغمبر کے بعد شروع ہوئی ہیں، بادشاہت کی تاریخ اور امامت کی تاریخ، یہاں جہاں علم نہیں تھا وہاں سے ایسے یہ نظریات کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ اگر نبی کو کہتے تھے کہ نبی عالم الغیب ہیں، نبی ہر چیز جانتے ہیں، تو پھر جو نبی کی جگہ پہ آئے گا اسے بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہا کہ وہ تھے ہی نہیں اس طریقے کے، وہ تو نعوذ باللہ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور دوسرے ایک نظریہ یہ یہودی جو تھے نا، اسلام کے اعلان سے پہلے عربوں میں جہالت کا رواج تھا، نہ ان کے پاس کتاب تھی نہ ان کے پاس تعلیم تھی۔ یہودی عالم بھی تھے اور یہودی صاحب کتاب بھی تھے اس دور میں پیغمبر کے بعد، اور مسلمانوں کا عالم پیغمبر کے جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ ان سے جب سوال کیا جاتا تھا، یہودیوں کے بہت سارے نظریے ایسے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں بند تھے، اور جب وہ سوال لے کے جاتے تھے بادشاہوں کے پاس اور کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری کتابوں میں دلیل یہ ہے۔ ایک سیدھی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ آسمان شیشے کی طرح ہے، ان کے علوم میں یہ تھا کہ یہ آسمان شیشے کی طرح ہے، شیشہ در شیشہ، اور یہ شیشے کی پرتیں ہیں جو یہ آسمان ہے۔ وہ مسلمان کہ جو معراج کا قصیدہ جھوم جھوم کے پڑھتے تھے کہ نبی معراج پہ گئے اور آسمانوں کی بلندیوں کو طے کیا، تو یہودی اعتراض کرتے تھے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، یہ آسمان تو شیشے کی طرح ہے، نبی گئے تو یہ آسمان ٹوٹا کیسے، اور ٹوٹا تو پھر جڑا کیسے؟ جب شیشہ ہے، شیشے سے جب کوئی چیز باہر نکلتی ہے، وہ کہ جو جسم رکھتی ہو، وہ کہ جو نور نہ ہو، جیسے شیشہ ہے، اگر آپ اس میں پتھر ماریں گے باہر جائے گا، ایک ہی صورت ہوگی کہ یہ ٹوٹے گا، اس کے بعد پتھر باہر جائے گا۔ لیکن اگر آپ لائٹ ماریں گے نا، اگر آپ دھوپ نکلتی ہے روزانہ باہر، وہ شیشے سے اندر آ جاتی ہے، کیسے؟ بغیر توڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ہے، وہ بغیر جسم کے ہے، اس لیے اندر آ جاتی ہے۔ اب جواب دیا نہیں جاتا تھا، کہتے تو تھے کہ نبی معراج پہ گئے، یہ پوچھتے تھے کیسے گئے، آسمان تو شیشے کی طرح ہے، اور جب نبی گئے تو وہ ٹوٹا کیسے، اور ٹوٹا تو پھر جڑا کیسے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جسم کے ساتھ گئے ہی نہیں، وہ تو روح گئی تھی اور ہو کے آ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظریات کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب جواب نہیں دیا گیا تب کہا کہ وہ روح گئی تھی اور واپس آ گئے، اس لیے یہ ٹوٹا نہیں۔ یہی سوال جب کسی نے علی سے کیا کہ نبی کس طریقے سے گئے، مولا نے جواب دیا تو غلط کہہ رہا ہے، یہ آسمان شیشے کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ آسمان پانی کی طرح ہے، اور پانی میں جب کشتی چلتی ہے آگے سے بھارتی ہے پیچھے سے ٹوٹا ہے گا۔ یہ آسمان پانی کی طرح ہے، اور پانی میں جب کشتی چلتی ہے تو پانی آگے سے ہٹتا ہے اور پیچھے سے بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جیسا پہلے سے ہوتا ہے۔ جب مولا کا اچھا یہ اور ایک یہ رہا ہے مسلمانوں میں، 1000 سال تک یہ بحثیں چلی، یہ خلق و التیام کا مسئلہ، یہ 1000 سال تک مسلمانوں میں یہ فلسفہ پڑھایا گیا کہ یہ آسمان ٹوٹا کیسے، اور پھر یہ آسمان جڑا کیسے، اور نبی گئے کیسے۔ بڑے بڑوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، اور سمجھ میں آ جائیں تو ایک ایسے انسان کو جسے آپ بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ غالب نے بہت پہلے یہ مصرے کہے تھے، اس کی امت میں ہوں میں، یہ غالب کا ہوتا ہے، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند۔ غالب کوئی ایسے ہی بڑا آدمی نہیں بنا، غالب کے جو اشعار ہیں نا، غالب نے نوحے بھی لکھے ہیں، قصیدے بھی لکھے ہیں، منقبتیں بھی لکھی ہیں۔ اردو کے دیوان میں تو 2 قصیدے ہیں، لیکن جو فارسی کی کلیات ہے نا غالب کی، اس میں 12 قصیدے ہیں اہل بیت کے لیے، اور غالب نے وہ نوحے لکھے ہیں فارسی میں، نوحے کہ اس سے پہلے فارسی میں ایسے نوحے لکھے نہیں گئے تھے سید الشہداء پر کہ جو غالب نے لکھے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی تھوڑا عزت دی ہے، آج دنیا میں ہزاروں لوگ غالب کے نام پہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کتنی بڑی یونیورسٹیوں میں ماہر غالبیات کتنے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اس کے مضامین پہ، اس کے خطوط پہ۔
اس کی شہرت کی دو وجہ ہیں، اس کے دو مقطع ہیں. ایک تو اس نے پیغمبر کے لیے لکھا نعتیہ مقطع، اور ایک منقبتی ہے کہ جو علی کے لیے لکھا. وہ دونوں آپ کو سناتا ہوں. جو پیغمبر کے لیے لکھا، جب بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آسمان ٹوٹا کیسے اور جڑا کیسے اور نبی گئے کب، اس وقت غالب نے کہا تھا اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. یعنی میں اس نبی کی امت میں ہوں کہ جس کے لیے آسمان کے جس میں دروازے نہیں ہیں، جب اس کے لیے وہ کھل سکتا ہے تو میرے کام کیسے بند رہ سکتے ہیں. یہ غالب نے اس وقت کہا. اور دوسرا جو مقطع غالب کا ہے وہ منقبتی مقطع ہے. اس میں غالب نے کیا کہتا ہے، غالب وہی. اس پہ بھی بہت اعتراض ہوا مفتیوں کو. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق بندگی تراب میں. یہ غالب کے مصرے ہیں اور اس طریقے کے ایسے کلمات غالب کے کلام ہیں. سلام لکھا امام حسین کے لیے. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خامی سے آلے با کہیں اس کو. پھر کہتے ہیں بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پائے گردے. کیمیا جانتے ہیں؟ کیمیا ایک ہنر ہے کہ جس سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ایک علم کہلاتا ہے، ایک ہنر. کیمیا کیا؟ جس کے ذریعے سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. غالب نے کیا کنایا استعمال کیا، کہتا ہے بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. ایک آخری شعر سنیے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ عجب، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یہ خطا اجتہادی کا نعرہ تو سنا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. اور بھی کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، پرانا مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں غالب نے اس وقت کہا کہ جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ ایک مسئلہ رہا. حالانکہ قرآن نازل ہو چکا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ آسمانوں میں راستے کیسے بنتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی علماء اس بحثوں میں رہے کہ خلق و التیام کا مسئلہ کہ کیسے ٹوٹا کیسے جڑا. لہذا نبی کے اس معجزے ہی کا انکار کر دیا گیا کہ آپ جسم کے ساتھ نہیں گئے، آپ کیسے گئے؟ روح گئی تھی نبی کی اور آ گئے. یہ اہل بیت کے علوم سے علیحدہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا وہ اس طریقے سے گمراہ ہوئے کہ انہیں بچنے کا راستہ نہیں ملا. اور جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا، پوری امت. دیکھیے اس میں شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں ہے. شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی اہل بیت اطہار کے ایسے چاہنے والے رہے ہیں کہ جنہوں نے حیران کر دیا ہے زمانے کو اہل بیت کی محبت میں. انہوں نے قصیدے بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی اور آج بھی ہیں ایسے. آج بھی مل جائیں گے آپ کو کہ جو اہل بیت کے لیے کام کرنے والے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر پیش رفت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، سر بلند رہنا ہے اس دنیا میں، تو اہل بیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ ساری امت کو واضح پیغام ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو کائنات میں تو اہل بیت کے راستے پہ چلو. اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی نجات کا راستہ اہل بیت کے راستے کے علاوہ. اگر اسے چھوڑا تو گمراہی مقدر ہو جائے گی. بس اب میں آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں، جو کہ نصف شب ہو گئی ہے اور آپ بھی عزاداری میں مسلسل تھک جاتے ہیں، آپ اپنے بھی کام ہوتے ہیں. مگر یہ راتیں بس 2 راتیں اور بچی ہیں کہ جو حسین پہ رونے کے لیے بڑی تیزی سے یہ ایام ادا گزر ہی گئے. اور ہم سب دل میں حسرت یہی رہتی ہے کہ ہم سب جی بھر کے حسین پہ ماتم نہیں کر سکے، ہم جی بھر کے حسین کو رو نہیں سکے. جیسے غریب زہرا کو رونے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا. آج 8 محرم بھی گزر گئی ہے
اور آج جیسا کہ مجھے بتایا ہے کہ یہ شب آپ کے یہاں منسوب ہے حضرت علی اکبر کے نام کے ساتھ. میں اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے، میری بہت آواز کھینچ رہا ہے. اور وہ قیامت کی تاریخ ہے، مصیبت کی تاریخ اہل بیت اطہار کے غم میں. اب میں آج آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے یا آپ گریہ کیجیے، میں ایک جملہ کہوں گا بس. علامہ عرفان درابی کا وہ کہا کرتے تھے کہ اکبر کی شہادت پڑھے ہو جسے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اور اکبر کی شہادت سنے ہو جسے سننے کے بعد زندہ نہ رہنا ہو. قیامت کی شب ہے حسین کے لیے علی اکبر کی جدائی بڑا قیامت کا واقعہ ہے. ایک شیخ جعفر حسین شوستری علی اکبر کے مسائل پڑھتے تھے. ان سے ایک دن یہ بڑا حساس جملہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو یہ گھر تک رونے کے لیے کافی ہے. ان سے کسی نے کہا کہ آج حسین کے مسائل پڑھیے، انہوں نے پھر علی اکبر کے مسائل پڑھے. اس مولوی نے دوسرے دن خواہش کی کہ آپ حسین کے مسائل پڑھیے، انہوں نے پھر علی اکبر کے مسائل پڑھے. جب تیسرا دن آیا تو وہ مولوی رو کے کہتا تھا میں بار بار کہتا ہوں حسین کے مسائل پڑھیے، حسین کی شہادت پڑھیے، آپ علی اکبر کی شہادت کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے رو کے کہا کہ تجھے نہیں پتا، علی اکبر کے بعد حسین زندہ پا رہا. علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین زندہ کب رہے؟ حسین تو علی اکبر کے جنازے پہ ہی شہید ہو چکے تھے. شیخ جعفر حسین شوستری نے لکھا کہ 3 موقع ایسے تھے کہ جب حسین کی جان نکلنے والی تھی. ان میں سب سے پہلا موقع کون سا تھا؟ سب سے پہلا موقع وہ تھا کہ جب علی اکبر نے آ کے حسین سے اجازت طلب کی اور کہا کہ بابا، یہ میں پورے مقتل کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے سب کو روکا، حسین نے گل کو جانے سے روکا، حسین نے جون کو جانے سے روکا، حسین نے حبیب ابن مظاہر کو روکا، قاسم کو روکا. لیکن مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین کے سامنے جب علی اکبر آئے نا، حسین نے کچھ نہیں کہا. نظرا من راسہ الی قدم، حسین نے سر سے لے کے پیروں تک اکبر کو دیکھا. ورفع راسہ وبکا بکاء عالیا، اور حسین تارے مار مار کے رونے لگے اور بس ایک جملہ کہا، علی اکبر خیمے میں اپنی ماں سے اجازت طلب کرو. اور حسین نے ایک جملہ کہا جب علی اکبر چل رہے تھے نا، علی اکبر جب میدان میں جا رہے ہیں تو حسین نے ایک جملہ کہا، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا. حسین نے کیا کہا؟ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے نا، حسین نے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. یہ طریقہ عربوں میں بھیک مانگنے کا طریقہ ہوتا تھا. اور حسین رو کے کہہ رہے تھے پروردگار، آج حسین غریب ہو گیا، اب میرا وہ اکبر جا رہا ہے جو تیرے نبی جیسا ہے. جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں، پر نظر نہیں آئے تو ہم ان جوان کو دیکھ لیتے تھے. اب حسین چلے، علی اکبر کو سوار کرا دیا. علی اکبر گھوڑے پہ ہیں، علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، حسین نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. یہ کوئی کالے کرتے والی بی بی علی اکبر کے گھوڑے کے آگے آگے کہتی ہے، محلن محلہ یا بنیا، اے اکبر آہستہ چل، وہ دیکھ تیری محبت میں میرا حسین کربلا کی خاک میں ہے. علی اکبر نے اپنی سواری کو روکا اور حسین کو اٹھایا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. علی اکبر کو سینے سے لگا کے پھر رخصت کیا. میدان قتل کا، جو کربلا کا میدان ہے نا، اس میں نشیب و فراز ہے. یہ میدان سپاٹ میدان نہیں تھا، بلکہ کہیں گہرائی تھی، کہیں اونچائی تھی. ہر شہید جب میدان میں جاتا تھا حسین کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب اکبر میدان میں گیا حسین گھوڑے کی زین پہ تھے. اور جب اکبر لڑتے لڑتے کسی نشیب پہ چلے جاتے تھے اور حسین کو نظر نہیں آتے تھے، حسین رکابوں پہ زور دے کے کہتے تھے، اے اکبر اپنا چہرہ دکھا.
تیرا بابا مر جائے گا علی اکبر، ایک بار اپنا چہرہ دکھا لیجیے۔ وہ وقت بھی آیا، اب میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو تکلیف ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ علی اکبر کے آپ سنتے ہیں نا سینے میں نیزہ لگا، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ نیزہ اکبر کے سینے میں ٹوٹا کیسے؟ سینہ تو گوشت کا ہے یا اس میں ہڈیاں ہیں؟ نیزہ دیکھا ہے آپ نے؟ نیزہ لوہے کا ہوتا ہے اور لوہے کا وزنی ہتھیار علی اکبر کے سینے میں ٹوٹا کیسے؟ دو نام ہے اکبر کو نیزہ مارنے والوں کے، ایک حسین بن نمیر ہے، ایک منقذ ابن عبدی ہے۔ وہ کہ جس نے علی اکبر کو نیزہ مارا ہے وہ کون ہے؟ جب علی اکبر لڑتے لڑتے میدان قتلگاہ میں ہے، ادھر سے آگے سے حسین بن نمیر بڑھا، ادھر سے پیچھے سے منقذ عبدی بڑھا، اس نے آگے سے نیزہ مارا، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، دونوں کے نیزے آپس میں پھنس گئے، اسے جلالت پوچھی، نیزہ گھمایا، اکبر کے سینے میں توڑا، خون کا مارا جائے۔ علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، علی اکبر زین سے زمین پہ آئے، ادھر حسین ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں اب حسین کیسے چلے؟ ساحل الحسین سبا مرات، حسین کبھی زمین پہ گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے اور بار بار کہتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے اکبر کہاں ہو، مجھے آواز دو۔ حسین گرتے گرتے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ علامہ نقل صاحب یہ جملے پڑھتے تھے کہ علی اکبر کا دستور یہ تھا کہ اپنی پوری زندگی حسین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے۔ آج جب حسین قریب آئے اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا، اے بابا سلام، کا بیٹا دوسرا بابا میرے سینے میں بچی کی علی ہے، میرے کلیجے میں بچی ٹوٹ ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جنازہ برآمد ہوگا، علی اکبر کا جنازہ ہے، ذرا آہستہ اس جنازے کو کاندھا دینا، اکبر کا سینہ زخمی ہے، حسین بیٹھ گئے، اے بابا میرے کلیجے سے ہی سینہ نکالیے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، زخم کے اندر ہاتھ ڈالا، اب جو حسین نے کھینچا اکبر کا کلیجہ، زمین کو زلزلہ ہوا، آواز فضا میں بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو اکبر دم توڑ رہے تھے، اب حسین بوڑھا باپ کیسے جوان کا لاشا اٹھائے؟ مقتل یہ کہتا ہے حسین اٹھاتے تھے پھر رکھ دیتے تھے، پھر لاشا اٹھاتے تھے، اور بنی اسد کے بچوں کو آواز، بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، آؤ اکبر کا لاشا اٹھاؤ، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، لاشا لے کے خیمے میں آئے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، لاشا لا کے خیمے میں رکھ دیا، ساری بیویاں آ گئی، بہن کرنا شروع کیے، حسین نے سب کو دیکھا، زینب سے کہا ہے زینب ارے سوال ہے اکبر کی ماں ام لیلا کہاں ہے؟ ام لیلا نظر نہیں آتی۔ اب جو زینب ام لیلا کے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ام لیلا کبھی اس تناب سے ٹکراتی ہے کبھی اس تناب سے ٹکراتی ہے، کب بھابھی آپ اکبر کے لاشے پہ نظر آئیں گی؟ اے زینب ارے جب سے میں نے سنا ہے میرے اکبر کو نیزہ لگا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے زینب میری آنکھوں میں بینائی نہیں۔